ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ کوئی 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہو لوگ این الفقہا، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہا۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی۔ 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں نا، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا، قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے، پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین کو۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔ اللہ کہے گا آپ سب حضرات آگے تشریف لائیں۔ آپ نے فرمایا ہے لوگ پیدل چلیں گے میدان معاشر، میں براق پہ چلوں گا، اور بلال میرے آگے آگے چلے گا، سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ جب میدان معاشر میں پہنچیں گے تو کھڑے ہو کے اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور یہ اذان سارا میدان معاشر کا مجمع سنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ لوگ ممبر پر بیٹھو، عرش کے سائے تلے بیٹھو، کھانا پینا کرو، اور میں لوگوں کا حساب لے لوں، اس کے بعد تمہیں عزت کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو آس صرف وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ تو لہذا تم اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے ہی مانگنا سیکھنا ہے۔ کبھی تنگی، کبھی ترشی، کبھی میری، کبھی صحت، یہ حالات زندگی ہیں، اس میں سے گزرتے ہوئے اللہ جب عزت دے گا، آ جاؤ بھائی سب حساب دو، تم ادھر بیٹھ جاؤ۔ اور پھر ایک اور حدیث یاد ہے کہ اس کو حادی الارواح میں ابن القیم نے نقل کیا ہے کہ جنت میں ایک محفل ہوگی، اس محفل میں صرف علماء کی شرکت ہوگی اور کسی کی نہیں، صرف علماء۔ اللہ دعا کرو اللہ ہم اسی نسبت سے موت دے دے کہ لوگ ہمیں عالم سمجھیں، چاہے ہم ہیں تو کوئی نہیں، لیکن اللہ کرے لوگوں کی زبان پہ رہے تو اللہ
لوگوں کے علم پہ فیصلہ کرے گا، تو اس محفل میں صرف علماء ہوں گے، صرف، اور کوئی غیر عالم نہیں. اور علماء امت، یہ امت، پچھلے نہیں، یہ اس امت کے علماء، چونکہ وہاں بحث قرآن پہ ہوگی، اور وہاں قرآن اور قرآن کے الفاظ پر بحث ہوگی، اور اللہ ان پر، ان علماء پر اپنے اپنے مرتبے کے مطابق ہر لفظ کو جب کھولے گا تو ہر لفظ میں علم کا موجیں مارتا سمندر نظر آئے گا. اس میں ایسے گم ہو جائیں گے، ایسی لذت پائیں گے کہ نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی. ایسی لذت اس میں پائیں گے. تو یہ میرے اللہ کا اکرام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس تک پہنچا دے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس نسبت کو لے کے حاضر ہوں. میرے عزیزو، ایک بات آپ سے کرنی، ہر چیز کا ایک میک اپ ہوتا ہے جس سے وہ خوبصورت ہوتی ہے. ابھی آپ نے پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ میک اپ ہے، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ خوبصورت نظر آ رہے ہیں. یہ مسجد کو ڈیزائن کیا گیا ہے، خوبصورت نظر آ رہی ہے. میں دفتر میں بیٹھا تھا، اس کو ڈیزائن کیا گیا، اس کا میک اپ کیا گیا، خوبصورت نظر آ رہا ہے. علم کا اور عالم کا، اسلام کا اور مسلم کا، ایمان کا اور مومن کا میک اپ کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھے اخلاق ہیں. میرے نبی نے لمبی نماز پڑھی. اللہ نے کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نہیں چاہیے، درمیانے درجے کی مشقت پہ آئیں. اتنی لمبی نہیں چاہیے کہ آپ کے پاؤں پھٹ جائیں. سارا مال خرچ کر دیا، اللہ نے روک دیا. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. نہیں میرے نبی ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے، سارا نہ خرچ کرے، کچھ بچا کے رکھے. تبلیغ میں زیادہ دکھ اٹھانے لگے اندرونی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ. تبلیغ کریں پر اپنے آپ کو دکھی مت کریں کہ کہیں آپ کا اپنا ہی نہ انتقال ہو جائے. رات کو سونے کا بھی کہا جاگیں. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو، جاگو بھی صحیح، آرام بھی کرو. لیکن جب میرے نبی نے اخلاق میں پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی، اخلاق میں جب پرواز دکھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاباش میرے محبوب، شاباش. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. آگے پڑھو. وانک لعلی خلق عظیم. میرے نبی، اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں شاباش. انک لا علا. میرے نبی شاباش. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں، آپ کے اخلاق. اچھا یہ نہیں کہا انک لذو خلق عظیم، یہ نہیں کہا، چونکہ اعلیٰ کا مطلب ہے انک لعلا. آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق پہ چھا گئے. کہ میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے. کیونکہ ان اور لام جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو قسم بن جاتا ہے. دو قسمیں پیچھے اٹھائیں، نون والقلم وما یسطرون. قلم اور وما یسطرون کی دو قسمیں، اور آگے ایک قسم کے بعد مضمون قسم کیا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے عالی نہیں، آپ سارے اخلاق پہ چھا گئے، سارے اخلاق آپ کے تابع ہو گئے اور آپ ان پر سوار ہو گئے. اخلاق سواری بن گئے، آپ سوار ہو گئے. آپ کے اخلاق کے کیا کہیں. ایک دفعہ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے، کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی میرے اندر بھی ہے 360 میں؟ تو آپ نے فرمایا تو اکیلا ہے جس میں ساری ہیں، ساری تو ہی اس میں بازی لے گیا. تمام کی تمام تیرے اندر موجود ہے، ساری تیرے اندر موجود ہے.
تو میرے عزیزو، دنیا ہمیں عالم کہتی ہے، ہمیں علم والے اخلاق چاہیے، ہمیں درگزر اخلاق ہمارا لباس ہے، اخلاق ہماری زینت ہے، اخلاق ہمارا میک اپ ہے۔ میک اپ کے بغیر چیز بدصورت ہو جاتی، اور میک اپ کے ساتھ بدصورت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا میک اپ سونا چاندی نہیں، زیور کپڑا نہیں، ہمارا ہر چیز کا میک اپ اس کے لحاظ سے ہوتا۔ تو آپ کا، میرا، دنیا انسانیت میں چلنے والے اہل علم کا جو میک اپ ہے وہ اچھے اخلاق۔ مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ایک طرف چھپ کرنا، تو 3 نوجوان آ گئے جامعہ اسلامیہ کے، میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے کہنے لگے نستجیزک فی الحدیث، ہم آپ سے حدیث کی اجازت چاہتے ہیں۔ میں نے کہا تعرفوننی، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تم مجھے جانتے ہی نہیں میں کون ہوں، پھر مجھ سے حدیث کی اجازت کیوں مانگ رہے ہو؟ کہنے لگے من سیماک، کہ تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تمہارا حدیث سے کوئی تعلق ہے، اس لیے مانگو۔ میں نے کہا دعا کرو بچوں، اللہ ایسا ہی کر دے جیسے تمہارا گمان ہے۔ تو میں نے انہیں اپنی سند لکھوائی ساری، تو کہنے لگے وقع، سائن کرو۔ میں نے کہا ایک سوال کا جواب دو پھر سائن کر دو۔ ما زینت العلم والعالم، عالم اور علم کی زیب و زینت کیا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی زیب و زینت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ادھر بیٹھا تھا مصری، اس نے کہا التقوی، قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ یہاں بیٹھا تھا اردنی، انہوں نے کہا الزہد، زہد، میں نے کہا نہیں۔ ادھر بیٹھا تھا اماراتی، اس نے کہا اخلاص، میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زینت کے لفظ کا تقاضا ہے کہ چیز نظر آئے۔ دیکھو نا، آپ نے یہ پھول یہاں رکھا ہے چونکہ آپ اس میز کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اس کو پیچھے رکھو گے یا یہاں رکھو گے؟ زینت کے لفظ کا تقاضا ہے چیز نظر آئے۔ جو کڑھائی ہوتی ہے کرتے پہ ہوتی ہے نا، دیکھتے ہو نا، یہاں ہوتی ہے یا یہ ویسٹ کوٹ پہ ہوتی ہے، کبھی کسی نے بنیان پہ کڑھائی کی پھر کرتا اٹھا کے دکھا رہا ہوگا۔ میں نے کہا بچوں، لفظ زینت کا تقاضا ہے چیز نظر آنی چاہیے۔ التقوی ہا ہونا، زہد بھی اندر، اور اخلاص سب سے چھپی ہوئی چیز ہے۔ تو یہ صفات علم تو ہیں، زینت علم نہیں ہے۔ کہنے لگے تو پھر تم بتاؤ علم کی زینت کیا ہے؟ میں نے کہا علم ہو یا عالم ہو، ایمان ہو یا مومن ہو، اسلام ہو یا مسلم ہو، رجل ہو یا مرأہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کی زیب و زینت اچھے اخلاق۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ کو چپ رہنا آئے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کو گالی کے جواب میں دعا دینا ہے۔ ہم تو اپنے اکابر کی سیرت ہی نہیں پڑھتے، چلو پچھلی تو بڑے، اپنے اکابر حضرت تھانوی کے 30 جلدوں کے مواعظ ہیں، کہیں انہوں نے کسی پہ چڑھائی کی ہو، کسی اسلامی فرقے پر چڑھائی کی ہو، اپنے اوپر ہونے والی گالیوں کا کہیں کوئی جواب دیا ہو۔ حضرت مدنی، حضرت گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ و تحفۃ العلماء میں مناظرے کا باب پڑھ رہا تھا، تو اس میں پڑھ کے حیران ہو گیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ مناظرین کے سرخیر، لیکن ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ کیا، عیسائیوں کے ساتھ کیا، دہریوں کے ساتھ کیا، آریاؤں کے ساتھ کیا، لیکن کسی اسلامی فرقے سے مناظرہ نہیں کیا۔ ہمارے اکابر تو ایسے تھے، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔